بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ میں ایک حساس انسان ہوں۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ میں ایک حساس انسان ہوں اور اس معاشرے کے اندر میرا جینا بہت دشوار ہے۔ اس معاشرے کے اندر میرا جینا بہت دشوار اس وجہ سے ہے کہ میں ایک حساس انسان ہوں اور لوگ جو ہیں وہ میری کیئر نہیں کرتے۔ پیپل ڈونٹ ٹیک کیئر آف می، اور لوگ مجھے بڑا رف بیہیو کرتے ہیں، اس لیے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں۔ مطلب میرے وسائل کم ہیں، میرے وسائل کم ہیں، میں ایک کمزور انسان ہوں، لوگ میری کیئر نہیں کرتے، لوگ مجھے رفلی ہینڈل کرتے ہیں، رف انداز کے اندر لوگ مجھے ہینڈل کرتے ہیں، اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں، میں پریشان رہتی ہوں۔ کیا کیا جائے، وٹ ٹو ڈو؟ اب گزارش یہ ہے کہ ایک تو حساس انسان ہوتا ہے اور ایک حساسیت انسان اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ ایک حساس تو انسان ہوتا ہے اور ایک حساسیت انسان اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ یہ بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جس کی اتنی عمر گزر گئی، میں بھی حساس بن کے میں نے زندگی گزاری اور زندگی دشوار ہو جاتی ہے، زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ جب آپ حساس بنتے ہیں، جب آپ حساس ہوتے ہیں، جب آپ حساس بنتے ہیں، حساس ہونا کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے۔ دوسروں کے بارے میں حساس ایک حد تک رہیں، دوسروں کے بارے میں بالخصوص وہ لوگ کہ جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ان کے بارے میں ایک حد تک حساس آپ ضرور رہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں حساس انسان ہوں، دنیا مجھ سے بہت اچھا بیہیو کرے، میری کیئر کرے، مجھے رف انداز کے اندر ٹریٹ نہ کرے۔ یہ رویہ انسان کے لیے بڑی ایک بن جاتی ہے، بہت بڑی ہرڈل بن جاتی ہے۔ یہ سوچ، یہ مزاج، حساسیت کا مزاج ایک انسان کے لیے بہت زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ حساس ہونا ایک انسان کے لیے بہت زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ مطلب ایک انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ، ایک ایسی رکاوٹ کہ جو انسان نے خود کھڑی کر دی۔ کون سی رکاوٹ؟ جو انسان نے خود کھڑی کر دی۔ آپ ایک سویلائزڈ انسان کی طرح بیہیو کریں، یہ تو ضروری ہے۔ آپ ایک مہذب انسان کی طرح زندگی گزاریں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حساس کبھی نہ ہو، بالخصوص اگر آپ کے وسائل کم ہیں۔ لیکن زیادہ وسائل والا بھی جب انسان حساس ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ طاقتور انسان تو موجود ہے نا، اس سے زیادہ وسائل کے مالک لوگ تو موجود ہیں نا۔ تو اس وجہ سے پھر اگر وہ حساس ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے حساس انسان نہیں بننا، سینسیبل انسان بننا ہے، سینسیبل انسان۔ اور جو باتیں، جو چیزیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، جن چیزوں سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، ان چیزوں سے ہم اپنا رویہ بدل لیں۔ کیا کر لیں؟ اپنا رویہ بدل لیں۔ رویے کو بدل کے کہاں لے جائیں؟ رویے کو یوں بدلنا ہے کہ بھئی آج کے بعد میں حساس نہیں ہوں، آج کے بعد میں سینسیبل انسان ہوں۔ سینسیبل، ویسے حساس انسان بھی سینسیبل ہوتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد ہر اس بات سے میں سیکھنے کی کوشش کروں گا، ہر اس بات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گی کہ جو بات پہلے مجھے ہرٹ کرتی تھی، پہلے جو بات مجھے ہرٹ کرتی تھی، اب اس بات سے میں سیکھنے کی کوشش کروں گی، اب اس بات سے میں کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اپنے حساسیت کو اس انداز کے اندر میں نے کنورٹ کرنا شروع کر دیا۔
اب کی بار میں حساس انسان نہیں ہوں۔ حساس انسان گھاٹے میں رہتا ہے، حساس انسان گھاٹے میں رہتا ہے۔ میں گھاٹے میں نہیں رہنا چاہتا، میں گھاٹے میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں ایک سینسیبل رویہ جو ہے، سینسیبل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ میں اختیار کروں، اس کو میں اڈاپٹ کروں۔ حساسیت جو ہے، حساسیت اوور ری ایکٹ کراتی ہے بندے سے۔ کیا کراتی ہے؟ حساس انسان اوور ری ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اوور ری ایکٹ نہیں کرنا۔ اور حساس انسان غصے میں رہتا ہے، جذباتی کیفیت میں رہتا ہے۔ حساس انسان پریشان رہے گا، غصے میں رہے گا، اور پریشان رہنا ہمیں بہت ڈیمیج کرتا ہے، ہماری ذات کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے۔ غصے میں رہنا ہماری ذات کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے۔ ہم نے نہ پریشان رہنا ہے، نہ ہم نے زیادہ غصے کے اندر رہنا ہے۔ ہم نے دونوں کیفیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہم نے ایک سینسیبل انسان بن کے رہنا ہے۔ ہم نے ایک ایسا انسان، ہم نے ریزیلینس اختیار کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فلیکسیبل ہونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فلیکسیبل ہونا ہے، ریزیلینٹ ہونا ہے۔ ہم نے لچکدار رویہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے ایسا رویہ اختیار کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اپنے مقاصد پہ نظر رکھنی ہے، اپنے جائز مقاصد پہ نظر رکھنی ہے۔ اپنے جائز مقاصد کو ہی ڈیسٹینیشن بنانا ہے۔ اپنے جائز مقاصد کو ہی ڈیسٹینیشن بنانا ہے، اپنے جائز مقاصد کو ہی اپنی منزل بنانا ہے، اپنے جائز مقاصد کا ہی اپنا، انہی کی ڈائریکشن جو ہے، اسی سمت ہم نے رخ اپنا کرنا ہے، اسی سمت ہم نے اپنی مارچ کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فلیکسیبلٹی اور لچک اختیار کرنی ہے۔ ہم نے ریزیلینس اختیار کرنی ہے۔ ریزیلینٹ افراد جو ہیں، ریزیلینس رکھنے والی فیملیز جو ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کو کسی وجہ سے، کسی حالات کی وجہ سے بہت زیادہ وہ دب جائیں تو وہ پھر باؤنس بیک کرتے ہیں، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں، اور واپس آ جاتے ہیں، وہ اپنی ترقی کا سفر جو ہے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، ان کے لچک ہوتی ہے، وہ حالات سے سیکھتے ہیں اور وہ سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی یہ خوبی ہوتی ہے۔ ہم بھی یہ خوبی اپنی ذات کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم بھی ریزیلینٹ بن کے، فلیکسیبل بن کے، اور حالات کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے، اور اپنے مقاصد پہ نظر رکھنے کے باوجود بھی ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ غیر ضروری طور پہ حساس ہونے کی کوشش کرنا، اور حساس ہونے کی وجہ سے انسان اوور ری ایکٹ کرتا ہے، اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے، اندر ہی اندر پگھلتا رہتا ہے، اندر ہی اندر اپنے آپ کو برباد کرتا رہتا ہے۔ ہم نے اس بات سے باہر نکلنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو برباد کرنے کی بجائے ہم نے اپنی ذات کو بلڈ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات کو بلڈ کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔